میری مالکن بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور میری ہم عمر بھی تھی۔ میں بھی خوبصورتی سے کسی میں کم نہ تھا، اس لیے مالکن کو میں نے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ مالکن جب بھی گھر میں اکیلی ہوتی، میں اس کے پاس چلا جاتا اور چند لمحے اس کے ساتھ اس کی قربت میں گزارتا، اور مالکن مجھے بہت زیادہ خوش رکھتی تھی۔ لیکن میں کسی بھی طرح مالکن کے حسن کو اندر تک دیکھنا چاہتا تھا۔ آج بھی مالکن کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیا اور بیڈ پر آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے مالکن کو باہوں میں لے کر خود کے قریب کر لیا۔ اس نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا، کہنے لگی، علی کب تک ہم یوں چوری ملتے رہیں گے؟ میں نے کہا، جب تک تمہارا شوہر ہمارے بیچ ہڈی بن کر رہے گا، ہمیں ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ مالکن کے چہرے پر پھیرنا شروع کر دیا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی، علی میرا دن تو پھر بھی کٹ جاتا ہے مگر رات نہیں کٹتی۔ میں نے کہا، مالکن تمہیں نہیں پتا، میں بھی بہت تڑپتا ہوں جب میں یہ سوچتا ہوں مالک تمہارے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ میں نے مالکن کے ماتھے پر پیار دیا، کہنے لگا، مت پوچھ جب مالک کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، جی چاہتا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دوں۔ میں نے کہا، مالکن میں روز آپ سے یوں چھپ کر نہیں ملنا چاہتا، یہ بھی بھلا کوئی ملنے کا طریقہ ہے؟ جب بھی ہم تھوڑا سا قریب ہوتے ہیں اور تمہیں ڈر لگنے لگتا ہے، تمہارے لیے تو مجھے تڑپ پانا آسان ہے۔ تم نے کیا محبت کی ہوتی؟ میں نے یہ بات کہی کہ مالکن میرے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، میں تمہیں نہیں بتا سکتی کہ تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید میرے قریب ہوتی اور مجھ سے سکون لیتی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے مالکن کو غصے سے دیکھا اور فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، یہ مصیبت ہمارے سر سے پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مالکن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مالکن کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کہنے لگی، علی پلیز۔ میری 48 سالہ مالک نے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر لی تھی جسے دیکھتے ہی میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ خوبصورتی میں تو اس کا کوئی بھی ثانی نہ تھا، لیکن اس کا گھر نوکر تھا، گھر کے سارے کام کرتا تھا۔ مالک کو مجھ پر بہت بھروسہ تھا۔ جب پہلی بار میں نے مالکن کو دیکھا تو میرے دل کے سارے دروازے بجنے لگے۔ میں تو اسے پہلی نظر میں ہی دیکھتا رہ گیا، سوچ رہا تھا کہ مالک نے بھی کیا خوب قسمت پائی ہے۔ بہرحال میرے لیے کسی بھی خوبصورت لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانا مشکل کام نہیں تھا، اور مالک کی اس خوبصورت بیوی کو نہ کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ جو کھیل میں مالکن کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، میرا مالک شاید یہ دیکھ کر ہی دم توڑ جاتا اور میں ایسے ہی تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ میری آنکھیں تو اس چیز کے لیے منتظر تھی، اس لیے مجھے مالکن کو اپنی محبت میں اس قدر پاگل کرنا تھا کہ مالکن میری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں۔ شروع میں مجھے بہت مشکل ہوئی تھی کیونکہ وہ میری مالکن تھی، اس لیے مجھے زیادہ لفٹ نہیں کرواتی تھی، میرے ساتھ ملازموں کی طرح رویہ رکھتی تھی۔ لیکن میری نظروں کی تپش نے مالکن کے دل پر اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ اکثر کچن میں وہ جب ملازموں سے کھانا بنوا رہی ہوتی تو میں بھی وہاں چلا جاتا کہ مالکن آپ اتنی خوبصورت ہیں، آپ نے مالک سے شادی کیوں کر لی؟ مطلب مالک کی عمر اتنی زیادہ ہے، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے آپ نے یہ شادی کسی مجبوری میں کی ہو۔ میری بات سن کر وہ حیرانگی کا شکار ہو جاتی، مجھ سے کہتی، اپنے کام سے کام رکھو۔ لیکن مالکن کی آنکھوں کی اداسی اور اس کی معصومیت واقعی مجھے اس بات کی داستان سناتی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے مجبوری میں ہی کر رہی ہے، اس بوڑھے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مالک بے حد امیر تھا اور اتنا ہی گھمنڈی اور مغرور بھی، جس چیز پر ہاتھ رکھتا تھا اسے اپنا کر ہی لیتا تھا۔ بڑا گھمنڈ تھا اسے اپنی دولت پر، ایسے لگتا تھا کہ اسے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، اور میں اسے ہرانا چاہتا تھا کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے۔ اسے مالکن سے بے تحاشا محبت تھی۔ مالکن کے قدموں میں وہ اپنی دولت نچھاور کرتا تھا، اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مالکن ایک ایسی سونے کی چڑیا تھی جس میں مالک کی جان بستی تھی، اس لیے میں نے مالکن کا انتخاب کیا۔ ایک بار مالکن صحن میں بیٹھی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی، میں وہی پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے روتا دیکھا تو اس کے پاس آ گیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، وہ اپنے کسی خیالات میں گم تھی۔ میں نے کہا، مالکن کیوں رو رہی ہو؟ میری بات پر وہ بری طرح سے چونکی، مجھے دیکھ کر فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے کہا، مالکن مجھ سے اپنے آنسو چھپائے، آپ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتی ہیں، میں آپ کی آنکھوں کی اداسی نہیں دیکھ سکتا، میرا بس نہیں چلتا۔
ان آنکھوں کو خوشیوں سے بھر دوں۔ میری یہ بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں کی شدت دیکھ کر کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا پلیز رویا مت کریں، آپ کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ مالکن فوراً سے اندر چلی گئی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھ سے اس کا رویہ بدلنے لگا۔ ایک بار میں نے مالکن کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ مالکن مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ میں نے کہا یہ وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی روئیں گی نہیں۔ میں تکلیف کی دیوار کو گرانا چاہتا تھا۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، کسی نے دیکھ لیا تو خواہ مخواہ تماشا بن جائے گا۔ میں نے کہا تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، جو ہوگا میرے ساتھ ہوگا۔ مجھے اپنے زخموں کا درد نہیں ہوتا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ کہنے لگی میرے انکل نے زبردستی میری شادی اس شخص کے گھر دی، کیونکہ میرے انکل کو اس شخص نے میری قیمت 12 لاکھ دی تھی۔ کہنے لگے میں بکاؤ نہیں ہوں، بس یتیم تھی، اس لیے میرے انکل نے مجھے بکاؤ مال بنا دیا۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ پہلی بار اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں نے کہا مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، بس تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات میں نے دکھی ہو کر کہی تھی۔ مالکن کہنے لگی پتہ نہیں میں کیوں تم سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتی ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتی ہو۔ بہرحال آہستہ آہستہ میں اس کے بے حد نزدیک ہو چکا تھا، اس کا دل میں بسنے لگا تھا۔ بس وہ میرے ایک اشارے کی منتظر ہوتی اور اپنے آپ کو میرے حوالے کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب بھی مالک باہر جاتا تو مالکن لان میں آ جاتی یا مجھے بلا لیتی۔ کبھی تو اپنے کمرے میں بلا کر مجھ سے بات کرتی، میرے سینے سے لگ جاتی، 2 آنسو بہا لیتی، 4 جملے ہماری ہمدردی کے بول دیتا۔ کبھی کبھی تو میرے ہاتھ میں پیسے بھی رکھ دیتی۔ کہتی مالک مجھ پر اندھا بھروسہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آج تک بہت سی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا، لیکن تم سے محبت ہے، تم جو چاہو مانگ لو، میں دینے کو تیار ہوں، تم پہ سب کچھ نچھاور کر سکتا ہوں، لیکن مجھے بس تمہاری وفا چاہیے۔ مالکن کہنے لگی میں مالک کو سب کچھ دے سکتی ہوں، لیکن وفا بالکل نہیں، کیونکہ محبت میں تم سے کرتی ہوں۔ علی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر لگایا۔ پیار کیا۔ مالکن میری محبت میں بالکل ڈوب چکی تھی، اور اب مجھے اصل کھیل کھیلنا تھا جو میرا اصل مقصد تھا۔ ایک بار میں نے مالکن کو ایک گولی لا کر دی۔ میں نے کہا یہ اپنے شوہر کو دودھ میں ڈال کر پلا دینا۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے پینے سے وہ تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہارے قریب آئے، چاہے وہ تمہارا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے وہ گولی اس کو دی اور اس نے وہ گولی ہاتھ میں پکڑ لی۔ کہنے لگی یہ اثر تو کرے گی نا؟ میں نے کہا 100% اثر کرے گی، تم پلا کر تو دیکھو، وہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ وہ یہ سن کر مسکرانے لگی۔ پھر ویسا ہی ہوا، میری اس گولی کو اثر دکھانا شروع کر دیا۔ مالک کی بیوی بے حد خوش تھی۔ کہنے لگی یہ گولی والا دودھ پیتے ہی صاحب گہری نیند سو جاتا ہے۔ ایک بار مالکن مجھ سے کہنے لگی رات کو تم کمرے میں آ جاؤ، اسے خبر نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں، میرا مقصد مالکن کے ساتھ کوئی بھی گناہ کا رشتہ قائم کرنے کا نہیں تھا، میں کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے مسئلہ صرف مالک سے تھا، میرا دشمن صرف صاحب تھا، مجھے بدلہ مالک سے لینا تھا۔ وہ تو صرف ایک سونے کی چڑیا تھی جس کی جان مالکن میں بستی تھی۔ وہ مالک کی گردن دبوچنے کے لیے مجھے مالکن کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ میں کر چکا تھا۔ 1 سال لگا تھا مالکن کو اپنی طرف مائل کرنے میں۔ میرا مقصد مالکن کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنا نہیں تھا۔ وہ میرے قریب آتی تھی، بہت محبت دکھاتی، لیکن میں پھر 2 منٹ بعد اسے خود سے جدا کر دیتا، کوئی بھی بہانہ بنا دیتا جو میرے جذبات بے قابو نہ ہو، میں اپنی حدیں پار نہ کروں، کیونکہ میری رگوں میں ایک شریف ماں کا خون گردش کرتا تھا۔ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا جس سے میرے والدین پر انگلی اٹھے۔ آہستہ آہستہ گولی نے ایسا کام کیا کہ مالک کسی بھی عورت کے قابل نہیں رہا۔ گولی نے اس شخص کو مردانگی چھین لی تھی، اسے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ کسی کے قابل نہیں رہا۔ اب اس نے کاروبار میں دلچسپی بھی چھوڑ دی تھی، جو کہ میں پڑھا لکھا تھا، اس لیے اپنی فیکٹری کے کام میں بھی اب مالک مجھ سے کہہ دیتا۔ کچھ مالکن بھی میری بہت تعریفیں کیا کرتی تھی، یہ لڑکا بہت شریف ہے، اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرو۔ مالک کو اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی کہ مالکن کی محبت میں وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اپنے کاروبار کی تمام معاملات مجھے بتانے لگا۔ وہ اپنے سب کلائنٹ سے میرا تعارف کروا چکا تھا۔ کہتا تھا یہ میرے بھروسے مند آدمی ہے، آج کے بعد سب ڈیل یہی کرے گا۔ سب سے پہلے میں نے مالکن پر اپنا قبضہ جمایا، پھر گھر پر اور اب کاروبار پر۔
آہستہ آہستہ اس کے ورکر بھی میرے کہنے پر کام کرنے لگے۔ میں نے سوچا اس کی ساری جائیداد مجھے اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے، اور مالکن بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ مالک اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دے تاکہ مالک کو ہم ٹھکانے لگا کر خود اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیں۔ لیکن میرا مالک کی دولت پر کوئی بھی حق نہیں تھا، نہ ہی مجھے اس کی دولت سے کوئی غرض تھی۔ میرے اندر تو کچھ اور ہی چل رہا تھا، میرے اندر تو کچھ اور آگ لگی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ مالک کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بستر سے جاگا۔ میرے لیے مشکل یہ پیدا ہوئی کہ مالکن ہر وقت اس کے پاس رہتی، مجھے کہتی کہ اس کی بیماری نے تو مجھے بہت تنگ کر کے رکھ دیا ہے، ہر وقت مجھے اپنے پاس بٹھائے رکھتا ہے۔ میں نے کہا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ویسے بھی اب اس کی کہانی چند دن کی رہ گئی ہے، جب بھی اس سے سائن کروا لینے جاتا اس کی جائیداد اپنے نام کروا لیتا۔ آہستہ آہستہ میں اس کا سب کچھ اپنے نام کروا چکا تھا، اور اس کے بعد اچانک میں ایک رات مالک کے کمرے میں گھس گیا۔ یہ دیکھ کر مالکن بھی گھبرا گئی تھی، کیونکہ مالک اس وقت جاگ رہا تھا۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر کہنے لگا تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا وہی جو تم نے کیا تھا۔ میں نے مالکن کو بازو سے پکڑا اور کھڑا کر کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر مالکن کا رنگ بھی اٹھ گیا اور کہنے لگی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہی جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ مالک کہنے لگا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میری بیوی کو ہاتھ مت لگاؤ۔ میں نے کہا تم بستر پر پڑے ہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور جو میں تمہاری بیوی کے ساتھ کروں گا تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ دیکھنا کتنا مشکل ہے۔ مالک کہنے لگے خبردار جو تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا۔ لیکن میں نے مالکن کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ مالکن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ مالک مجھے بے بسی سے دیکھ کر چلا رہا تھا، اور میں باہر تمام ملازموں سے کہہ کر آیا تھا کہ چاہے مالک جیے یا مرے تم میں سے کوئی بھی اندر نہیں آئے گا، کیونکہ اب سارے اختیارات میرے ہاتھ میں تھے۔ صاحب کہنے لگا تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تم پر اندھا بھروسہ کیا تھا، تم پر اعتبار کیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا تم بھول رہے ہو ایسا ہی یہ کھیل تم نے میری ماں کے ساتھ بھی کھیلا تھا، یاد ہے تمہیں؟ یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا میرا باپ بھی تمہارا ملازم تھا اور ایمانداری سے کام کرتا تھا، لیکن تمہاری نظر جب میری ماں پر پڑی تو تمہاری نیت میں فتور آنے لگا۔ تم نے میرے باپ کو مروا دیا اور میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو بے آبرو کیا۔ جانتے ہو ایک بیٹے کے لیے یہ سب کچھ دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنی اذیت ناک رات تھی میرے لیے، جانتے ہو؟ آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج وہی سب کچھ میں تمہاری بیوی کے ساتھ کروں گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے بے آبرو کروں گا، اور میرے اس عمل پر مجھے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ مالک رونے لگا، میرے سامنے اپنے کپ کپاتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا میری پیاری بیوی کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا۔ میں نے کہا میں بھی اس دن بار بار یہی کہہ رہا تھا میری ماں کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، لیکن تم باز نہیں آئے تھے۔ میری بات پر مالک دکھی ہو رہا تھا، کہنے لگا دیکھو تم کچھ بھی کر لو، مجھ سے جو کچھ مانگو میں تمہیں دے دوں گا۔ میں نے کہا تم مجھے سارا کچھ بھی دے دو، لیکن آج وہ سب کروں گا جو تم نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے مالکن کو بازو سے پکڑا اور اس کے لباس کو تار تار کرنے لگا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے میری ماں آ گئی، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میرا باپ مالک کا ایک ملازم تھا۔ مالک اس وقت اپنی دولت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اسے جو بھی عورت اچھی لگتی اسے اپنے کمرے کی زینت بنانے کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ایک بار میری والدہ جب اس کے گھر دیر تک کام کر رہی تھی تو یہ شخص انہیں واپس گھر چھوڑنے کے لیے آیا، تو وہیں دروازے پر میری ماں سے کہا اگر آپ نے میری پیاس نہ بجھائی تو میں تیرے بچے کو بھی مار ڈالوں گا، اور اس کے پالتو کتوں نے میرے سر پر بندوق تان رکھی تھی۔ پھر اس شخص نے کمرے میں لے جا کر میرے سامنے میری ماں کو مسلسل 2 گھنٹے تک بے آبرو کیا، اور اس کے بعد میری ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں بے بسی سے اپنی ماں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں شخص کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میری عمر کم تھی۔ میری ماں کا جب انتقال ہو گیا تو جان بوجھ کر میں نے اس کے گھر کی ملازمت شروع کر دی۔ انہی دنوں مالک نے یہ خوبصورت لڑکی سے شادی کی تھی
جب میں نے دیکھا کہ یہ اپنی بیوی کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے تو میں نے اس کی بیوی کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن میں مالکن کے ساتھ وہ سب درندگی نہیں کر پایا جو اس شخص نے میری ماں کے ساتھ کی تھی۔ میں نے مالک کی گریبان پر ہاتھ ڈالا تو تھا، لیکن اس کے کپڑوں کو اتار کر پھینک نہیں پایا۔ کچھ دیر اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ شاید میرے اندر ایک شریف ماں باپ کا خون گردش کر رہا تھا جس نے مجھے اس کام سے روک دیا تھا۔ میں نے زمین سے پتہ اٹھایا اور مالکن پر پھینک کر باہر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ باہر آئی، بہت رو رہی تھی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا میں نے ایک ایسے شخص سے محبت کی جو مجھے صرف بدلے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تو تم مجھ پر الزام مت لگاؤ۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں یہاں پر مالک سے بدلہ لینے آیا تھا جو اس نے میری ماں کے ساتھ کیا، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ مالکن کہنے لگی کیوں نہیں کر سکتے؟ بدلہ لینے آئے تھے تو بدلہ لے لو، میرے ساتھ وہی کچھ کرو جو اس نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے کہا نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ تم نہیں کر سکتے کیونکہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے اس شخص سے طلاق لے لی ہے، میرا اسے کوئی واسطہ نہیں۔ جہاں تم جا رہے ہو مجھے بھی اپنے سے ساتھ لے جاؤ، جب میری عدت پوری ہو جائے گی تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ میں مالکن کے ساتھ کوئی بھی برا عمل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو بس مالک سے بدلہ لینا چاہتا تھا جو میں نے لے بھی لیا تھا۔ پھر میں اور مالکن چند ماہ کے لیے ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ جب اس کی عدت پوری ہوئی تو میں نے اس پر پریوں کی شہزادی مالکن سے نکاح کر لیا۔ پھر نکاح کر کے میں نے مالکن پر اتنی شدت نشاور کی جس کا کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا، اور مالکن نے بھی مجھے بے حد پیار کیا۔